السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ جل وعلا بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں آج ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے منہج کے بارے میں جانیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج کیا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے منہج کے بارے میں جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم 4 چیزوں کو ذکر کریں گے۔ پہلے تو آپ کے ساتھ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ ذکر کریں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا عقیدہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کو لکھتے ہوئے، بخاری شریف کو تصنیف کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا طریقہ کار اپنایا تھا، اور پھر ہماری جو تیسری بحث ہوگی وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف میں جو منہج ہے اسانید کے حوالے سے، سندوں کے حوالے سے وہ ذکر کریں گے، اور پھر آپ کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کا متن کے حوالے سے جو منہج ہے اس کو ذکر کریں گے۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ ہمارا آج کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی قرآن حکیم میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اے نبی آپ ان کو بتلا دیجئے کہ حق جو ہے وہ آ چکا اور باطل جو ہے وہ نابود ہو گیا، ختم ہو گیا، اور یقیناً باطل تو تھا ہی ختم ہونے والا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی واضح الفاظ میں حق کی وضاحت کر دی اور باطل کو اس کے انجام کے ساتھ ذکر کر دیا کہ باطل جو ہے وہ کبھی بھی حق پر غالب نہیں آ سکتا، اس وجہ سے کیونکہ باطل جو ہے وہ ہے ہی نابود ہونے کے لیے، وہ ہمیشہ ہی ختم ہونے کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی فتنہ سر اٹھاتا ہے وہ فتنہ کچھ ہی عرصے میں اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ فرقہ جو ہے، وہ فتنہ جو ہے، وہ باطل کچھ بھی ہو وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک قرآن حکیم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ویسے کے ویسے ہی چلتے آ رہے ہیں، اور امت کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس حق پر ویسے ہی گامزن ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ لیکن جو باطل تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اور اسی طرح چلتے چلتے ہر صدی میں کوئی نہ کوئی باطل مذہب اٹھتا، کوئی فتنہ اٹھتا، لیکن علماء حق اس فتنے کو ختم کر دیتے۔ تو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کا حق جو ہے وہ واضح اور باطل تو ہے ہی ختم ہونے والا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی اللہ رب العزت نے جس دور میں پیدا کیا اس دور میں بھی بہت سارے فتنے وجود میں تھے، بہت سارے فتنے وجود میں تھے۔ اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمہ اللہ کو پیدا فرما کر ان فتنوں کا قلع کما کر دیا۔ وہ ہم پڑھیں گے
آگے منہج کے اندر جب ہم دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیسے جو ہے وہ باطل فتنوں کو ختم کر دیا، اور باطل کو ختم کرنے کے لیے جو اساس ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس بھی تھی، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی بھی سیدھی راہ سے نہیں ہٹو گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت رسولہ، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا منہج۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمارا میزہ ہے، اہل الحدیث کا یہ میزہ ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو اہل الحدیث نے تھامے رکھا، اور جب تک یہ تھامے رکھیں گے کوئی بھی باطل گروہ ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، علیکم بسنتی، تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم میری سنت کو پکڑ لو، تھام لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اسی طرح میرے خلفائے راشد ہدایت یافتہ ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ تو یہ ہمارا اصل میں منہج ہے۔ اس میں اب میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میرا اس آیت کے ساتھ اور ان احادیث کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہم نے کتنی جو ہے ان پر گرفت کی ہے، قرآن پر ہماری گرفت کتنی ہے، کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، کہ اس کو ہم نے سمجھا ہے، اپنے بچوں کو اس کی طرف لگایا ہے، اپنے اہل و عیال کو اس کی دعوت دی ہے، اور کیا ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو صحیح معنوں میں پہچانا ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کا دفاع کیا ہے، کہ ایسا ہم نے کبھی کیا ہے؟ اگر تو ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور اگر ہم اس میں سستی کا شکار ہیں، ڈرتے ہیں، سنت پہ عمل کیا تو ہماری برادری والے کیا کہیں گے، ہمارے کنبے قبیلے والے کیا کہیں گے، ہمارے محلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر میرے ساتھیوں، طلباء، آپ کو ابھی سے فکر کرنی چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اہل الحدیث ہیں تو کیوں ہیں، اور ہم اس منہج پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال گفتگو کچھ لمبی ہو گئی، اب ہم جو ہے ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ موضوع ہمارا امام بخاری رحمہ اللہ کے عقیدے کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ منہج امام بخاری کا کیا تھا؟ کتاب کا منہج تو ذکر کریں گے، لیکن صاحب الکتاب کا پہلے منہج ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کس عقیدے پر تھے۔ اور چونکہ ہم بڑا بخاری شریف کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے دروس میں، اپنے گھروں میں، ہر جگہ پر بخاری شریف ہم کہتے ہیں، اور ہمارا بخاری شریف سے بڑا تعلق ہے، لیکن کیا ہمارا امام بخاری رحمہ اللہ کے جیسا منہج بھی ہے؟ یہ سوال ہے، کیا ہمارا امام بخاری جیسا منہج بھی ہے یا نہیں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج کیا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج وہی تھا جو ہماری سلف صالحین کا منہج تھا، جو منہج کتاب و سنت پر قائم ہے، وہی منہج، وہی عقیدہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عقیدہ تھا، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، سلف الامہ، ان کا جو منہج تھا وہی امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج تھا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ امام لالکائی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، اصول و اعتقاد اہل السنہ، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے اصول کیا ہیں، کہ اہل السنہ کا اصل میں کیا عقیدہ تھا۔
اس میں امام لالکائی رحمہ اللہ نے، امام ہبت اللہ لالکائی رحمہ اللہ نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیا کام کر گئے، ہمارے لیے کتنا آسانی کر گئے کہ ہمارے سلف کا وہ عقیدہ جمع کر کے چلے گئے۔ یہ کتاب ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے سلف صالحین کا کیا عقیدہ تھا، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، ان کا منہج کیا تھا، وہ کیسے جو ہے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ کیا وہ اپنی مرضی سے ہی چل پڑتے تھے؟ نہیں، اس کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لے کر اس منہج پر، جیسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویسا، اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتے تھے اور کوئی اس میں کمی نہیں کرتے تھے۔ یہ منہج تھا ان کا۔ تو امام لالکائی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ قال البخاری جو رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں 1000 سے بھی زائد اہل علم سے ملا، 1000 سے بھی زائد۔ یہ میرا منہج، جن سے میں نے حدیثیں لی، جن سے میں نے پڑھا، میرے اساتذہ کا منہج وہ جان لو، جو میرے اساتذہ کا منہج وہی میرا منہج۔ اور میں نے کن اساتذہ سے پڑھا؟ حجاز بھی گیا، مکہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، کوفہ بھی گیا، بصرہ، واسط۔ وہ ہم نے اپنے پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنے اسفار کیے اور کتنے علماء سے جو ہے، کتنے محدثین کے پاس جا کر بیٹھے اور ان سے شرف تلمذ حاصل کیا، ان سے عقیدہ لیا، ان سے منہج لیا۔ میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم نے آج تک کتنے جو ہیں وہ علماء کے ساتھ جا کر ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے علم حاصل کیا ہے۔ کہ ہم بھی اسی طرح گئے؟ اگر نہیں گئے تو اس میں ہمارے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں بھی جانا ہوگا عقیدے کو سیکھنے کے لیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن سے بھی ملا، فما رأیت واحدا منہم یختلف فی ھذی الاشیاء، تو ان میں سے کوئی ایک بھی اس عقیدے کے خلاف نہیں گیا۔ سبھی کا ایک ہی عقیدہ تھا، سبھی ایک عقیدے پر مجتمع تھے۔ کون سے عقیدے پر؟ اور یہی امام بخاری کا بھی عقیدہ کہ ان الدین قول و فعل، ایمان جو ہے وہ قول اور فعل کے ساتھ ہے۔ ایمان ایسے نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا اور پورا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ایمان زبان کے ساتھ اقرار، دل کے ساتھ تصدیق اور جوارح کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اللہ رب العزت نے جو تمہیں حکم دیا ہے نا عبادت کا، وہ یہ ہے کہ ایک تو خالص ہو کر، خالص دل کے ارادے کے ساتھ، حنفاء یخرو، کوئی اس میں جو ہے دکھاوا مقصود نہ ہو، یہ ہیں دل کے اعمال، تصدیق، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، پھر جو ہے نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، ان چیزوں کو ملا کر صحیح دین، اصل جو دین ہے وہ بنتا ہے۔ دین قول اور فعل دونوں کا نام ہے۔ یہ تھا ان کا عقیدہ ایمان کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے مختلف عقائد کے لوگ ہیں یہاں بھی، کچھ ختم ہو چکے، کچھ ابھی بھی ہیں۔ ہمیں ان سارے لوگوں سے بچتے ہوئے اس عقیدے پر آنا ہے جو امام بخاری کا عقیدہ ہے، اور وہ یہی ہے، اہل السنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان قول اور فعل پر مبنی ہے۔ یہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ جب آپ کوئی گناہ کا کام کریں تو ایمان گھٹ جاتا ہے، اور جب کوئی نیکی کریں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ فرماتے ہیں سن لو میرا آگے ایک اور عقیدہ ہے، یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان الا لہ الخلق والامر، سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اس میں جو امر ہے، حکم دینا، یہ ہے اللہ کا کلام۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ ان الخیر والشر بقدر،
کہ خیر اور شر جو ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اچھی اور بری تقدیر لکھ دی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تقدیر کی خیر اور شر اللہ کی طرف سے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تم کو اور جو تم عمل کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ خیر سے مراد نیک اعمال، یہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور خیر ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اور شر سے مراد فیصلوں کے تقاضے، مصائب اور تکالیف جو انسان پر آتی ہیں یا جو بد اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، یہ شر ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھے گئے ہیں، لیکن عموماً شر کو شیطان یا اپنے نفس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ شر کو اللہ رب العزت کی طرف نہیں بلکہ اپنے نفس یا شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ تقدیر کے جو مقتضیات ہیں ان میں جو مصائب اور تکلیف ہے جو بندے پر آتی ہے، وہ اصل میں بندے کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے بندے کی تقدیر میں لکھی گئی۔ اس کی دلیل دعائے قنوت کا وہ جملہ جس میں ہے وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اللہ مجھے اس چیز کے شر سے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو یہ مصائب اور تکالیف اللہ کے اختیار میں ہے، جبکہ جو بد اعمالیاں ہیں اور گناہ ہیں وہ انسان کے اختیار میں ہیں، چاہے انہیں کرے چاہے انہیں نہ کرے۔ تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا ایمان کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی عقیدہ ہے، میرا منہج یہی ہے کہ میں کسی بھی اہل قبلہ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے دین سے خارج نہیں کرتا، معتزلہ کے برعکس، خوارج کے برعکس، کیونکہ وہ گناہوں پر اہل قبلہ کو، مسلمانوں کو خارج کر دیتے ہیں دین سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا یہ عقیدہ نہیں، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی اہل قبلہ مسلمان گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ دین سے نکلنے کا فتویٰ نہیں صادر کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک جب تک بندے نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ممکن ہے معاف فرما دے، شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو باقی جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے کسی کی شان میں تنقیص نہیں کرتا، کسی کی شان میں کمی نہیں کرتا۔ آپ کے تمام صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امروا ان یستغفروا لہم، یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو ان باتوں سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ، امام بخاری کا منہج وہ منہج ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ اس پر ایمان لانا ضروری۔ پھر اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ جو ہے وہ اس کو آپ پڑھیں، اس کو جانیں اور اپنے عقیدے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، جانچیں، پرکھیں کہ کیا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، کیا ہم بھی اسی منہج پر ہیں یا ہم کسی اور منہج پہ ہیں، یا ہم نے دوسروں کی راہ پر چلنا سیکھ لیا ہے اور اپنے اس عظیم منہج کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے عقیدے میں ہے کہ میں بدعت سے روکنے والا ہوں، اور میرے اساتذہ سارے ہی بدعت سے منع کرنے والے تھے، جن سے بھی میں نے حدیثیں لی ہیں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بدعتی ہو، بدعت کو رفع کرنے والے، دور کرنے والے، بدعت کا انکار کرنے والے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی پیروی کرو گے نا، رسول کی پیروی کرو گے تو ہدایت یافتہ ہوگا۔ امام بخاری کا یہ عقیدہ کہ وہ بدعت سے پاک، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ کہ ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر لوگوں کو ابھارتے اور خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں رہتے، کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے باہر نہیں جاتے۔ فرماتے ہیں
آیت پیش کرتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، لوگو یہ میرا راستہ ہے، قرآن اور سنت کا راستہ، اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان میں سے کسی کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ان پر چل پڑے تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور آخر میں فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ولی الامر کو اس کے ساتھ جھگڑا نہ جائے، اس کے ساتھ جھگڑا نہ جائے، ولی الامر کی اطاعت کی جائے معروف کے اندر۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا جس کا جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ فکر ہونی چاہیے اپنے عقیدے کی۔ آج کل اس قدر فتنے پھیل چکے ہیں، اس قدر فتنے بڑھ چکے ہیں، اور وہ فتنے ہمارے عقیدے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو پرکھیں۔ امام بخاری نے دیکھیں اپنے اساتذہ کی جو فہرست تیار کی، انہی کے پاس پڑھا ہے جن کا عقیدہ درست ہے، کسی بدعتی کے پاس نہیں گئے، کسی بدعتی کے پاس نہیں گئے، کیونکہ یہ عقیدے کو خراب کر دینے والے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، اس پر ہمیں چلنا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اس کو بار بار پڑھیں، عقیدے کی کتب اپنے گھر کے اندر رکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے معاملے کی طرف، دوسری بحث۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو تالیف کیسے کیا، کیسے مرتب کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے بخاری، ما ادخلت فیہ حدیثا الا بعد ما استخرت اللہ تعالی، میں نے جب تک اللہ رب العزت سے استخارہ نہیں کر لیا، مشورہ نہیں کر لیا، تب تک اس میں کوئی حدیث لکھی نہیں۔ وصلیت رکعتین، میں 2 رکعتیں پہلے پڑھا کرتا تھا، اور ایک میں یہ بھی موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الا اغتسلت قبل ذلک وصلیت رکعتین، بلکہ میں پہلے غسل کرتا، پھر 2 رکعتیں پڑھتا، پھر اللہ سے دعا کرتا، اور جب مجھے یقین ہو جاتا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، پھر میں جو ہے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بعض ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ترتیب دیے، دیکھیں، اور بعض امام بخاری رحمہ اللہ نے مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہاں پر اس کو ترتیب دیا۔ کیا عظیم شان ہے اس کتاب کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک شعر ہے نا، اہل الحدیث ہم اہل النبی و ان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صاحبوا، اللہ اکبر، کہ اہل حدیث ہی تو اہل نبی ہیں، چاہے انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسوں کی صحبت تو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظیم جملے، کیا عظیم جملے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد محدث فقیہ محمد بن یوسف بن مطر امام فربری رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ امام فربری رحمہ اللہ، انہی کی سند سے آج ہمارے پاس صحیح بخاری موجود ہے، انہی کی سند سے ہمارے پاس بر صغیر میں ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان کی سند امام فربری رحمہ اللہ، اور امام فربری امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد، لازم شاگرد، 2 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ سے انہوں نے بخاری شریف سنی ہے، 2 مرتبہ سماع کی۔ محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مجھے حدیثیں لکھوائیں، بہت زیادہ حدیثیں لکھوائیں، میں بیٹھتا لکھتا رہا، تو مجھے تھوڑی سی اکتاہٹ محسوس ہونے لگی، لکھتے ہوئے میں تھک گیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جب مجھے دیکھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا طب نفسک یا محمد، اے میرے شاگرد محمد، اپنے آپ کو درست کرو، خوش دلی میں لے کے آؤ، خوش ہو کے لکھو۔ کیوں؟
لأن فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اصحاب التجارتی مع تجارتی، کہ جو صاحب تجارت ہیں وہ اپنی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اصحاب الصناعت مع صناعتی، اور جو صاحب صناعت ہیں کاروبار میں مصروف ہیں وہ اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں۔ وَأَنْتَ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے شاگرد تم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظیم کتاب، سبحان اللہ۔ آج ہمارے گھروں میں یہ کتاب پڑھی ہے، لیکن ہمارے گھروں میں یہ کتاب بند پڑی ہے، کبھی ہم نے اس کتاب کو کھولا نہیں۔ اس کتاب میں میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں ہیں، ہمارے نبی کی باتیں ہیں۔ اس شعر میں یہی ہے کہ اہل الحدیث کو یہ صحبت، یہ شرف ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سانسوں کی صحبت نصیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے اور آپ نے کتنا جو ہے اس کو پڑھا ہے، کتنا ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سانسوں سے محبت کی ہے، یا ہم ویسے ہی بس اپنے دعوے میں دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، محبت ہے، لیکن کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق دے بخاری کو پڑھنے کی، گھروں میں عام کرنے کی، اپنے بچوں کو پڑھانے کی، خود پڑھنے کی۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج، کہ لکھنے سے پہلے بھی 2 رکھتے ہیں غسل، پھر کچھ حصہ خانہ کعبہ میں لکھا گیا، کچھ حصہ مدینہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھا گیا، اللہ رب العزت کے مشورے کے ساتھ لکھا گیا، اور اس میں صحت کا خیال رکھا گیا۔ اللہ اکبر، اور ہر اس استاد سے اس میں حدیث لکھی جو عقیدے میں سلف صالحین کے منہج پر تھا۔ اللہ اکبر، یہ کتاب اپنے آپ میں اعجاز ہے، اعجاز ہے۔ یہی وجہ بنی تھی جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد یہی کتاب ہے جو سب سے صحیح ترین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف پڑھنے کی بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو آگے نشر کرنے کی بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، طلبہ کرام، میری گفتگو کا تیسرا موضوع، اور وہ موضوع جو ہمارے درس کا اصل عنوان تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج کیا تھا بخاری شریف لکھتے ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں۔ کل آپ کو شیخ ابراہیم حفظہ اللہ تعالی بتلا رہے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر لکھی، ادب المفرد لکھی، خلق و افعال العباد لکھی، جز رفع الیدین لکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی، لیکن ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب بخاری کے بارے میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں کیا منہج اپنایا ہے، اس کو تھوڑا آپ سمجھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج جو ہے بخاری شریف میں، وہ 2 طرح سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک منہج جس کا تعلق سند کے ساتھ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سند میں کیا منہج رکھتے تھے، اور ایک امام بخاری رحمہ اللہ متن میں کیا منہج رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، اہل علم ہیں آپ، کہ بخاری شریف میں سند بھی ہے، متن بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ سند اور متن پر امام بخاری کا کیا منہج تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے سند کے متعلق جان لیں، پہلی چیز یہ جان لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری لکھتے ہوئے کچھ شروط لگائیں تھی سند کے اندر، یہ ان کا منہج تھا، شرائط تھی۔ ان میں جو شرط تھی، ایک یہ تھی کہ سند صحیح ہونی چاہیے، سند جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور اس میں وہ ساری شروط آئیں جو صحیح حدیث کی شروط ہوتی ہیں، وہ تمام شرائط اس میں آنی چاہیے۔ وہ کل ہمارے شیخ نے آپ کے سامنے بیان کی کہ تمام جو راوی ہیں وہ ثقہ ہوں، تمام راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، ان کی سند جو ہے وہ متصل ہو، اور شاذ نہ ہو، کوئی علت نہ ہو،
یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا سند کے حوالے سے پہلا منہج کہ صحت کا بڑا خیال رکھا ہے اسناد کے اندر۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں آپ، کل استاذ محترم نے ایک بخاری شریف کے نام کے بارے میں بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بخاری شریف کا جو نام ہے وہ الجامع المسند الصحیح ہے، الجامع المسند الصحیح، کہ یہ جامع کتاب ہے، مسند کتاب ہے اور صحیح ہے۔ تو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الجامع الصحیح المسند، یہ بات درست نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک کہا تھا۔ اس کے پیچھے جو وجہ مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے المسند کو ذکر کیا ہے، پھر صحیح کو ذکر کیا ہے، کہ اس میں جتنی بھی سندن حدیثیں بیان ہوئی ہیں نا وہ صحیح کی صحیح ہیں، وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ یہ اصل میں ترتیب جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اسی نام کی وجہ سے، اسی ایک نام سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بڑا اہتمام کیا ہے صحت کے حوالے سے۔ اپنی اسناد جو ہے نا وہ ان میں کوئی کسی قسم کا امام بخاری رحمہ اللہ نے سستی نہیں کی، بلکہ ایسی شرائط رکھی ہیں جو شرائط صحیح حدیث کی شرائط ہیں اور سب سے اعلیٰ شرائط۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سند میں جو راویوں کا انتخاب کیا ہے، راویوں کا، اللہ اکبر، کیا راویوں کا انتخاب کیا ہے، وہ راوی جو حافظے میں، ضبط میں، اتقان میں اور اپنے استاد کے ساتھ طول الملازمہ کہ کافی عرصہ ساتھ رہے ہوں، اپنے استاد کو چھوڑا ہی نہ ہو، جن سے انہوں نے یہ حدیثیں سنی، ان سے حدیثیں جو ہے نا نقل کرتے ہیں اصول کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ۔ ایسے راویوں کا انتخاب کیا ہے کہ جن کا حافظہ بھی ہو، جو متقن بھی ہوں اور اپنے اساتذہ کے ساتھ لگے رہنے والے ہوں، اصول میں ان سے روایت کی ہے۔ ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی بھی روایت کی ہے جو حافظے اور اتقان کے اعتبار سے تو تھے لیکن اساتذہ کے ساتھ کم تھوڑا عرصہ رہے ہیں، ان کی روایتوں کو بھی لیا ہے، لیکن ان کی روایتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اصل کے اعتبار سے نہیں لیا، اصل میں نہیں لیا، بلکہ ان کو بطور شواہد ذکر کیا ہے یا بطور تابع ذکر کیا ہے، اصل کے اعتبار سے ان کو نہیں ذکر کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمیں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ابتدائی طالب علموں کو آ کر دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی امام بخاری رحمہ اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے، اس میں تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کی، سند ہی ذکر نہیں کی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر سند ذکر نہیں کی، ایک تو یہ وجہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف وہ بطور تابع اور بطور شاہد وہ حدیث بیان کی ہے، وہ روایت لے کے آئے ہیں، ان کا جو ہے اصل تو وہ تھی جو سند کے ساتھ بات بیان ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی سند کے اندر ایک اور اصول، ایک اور منہج، وہ کیا تھا کہ سندوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے متصل بیان کرنا ہے، عن والی روایت نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرتے ہیں اپنی سند میں راوی کا اپنے استاد سے سماع، یہ ثابت کرتے ہیں۔ یہ کیوں ثابت کرتے ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ کا اس میں ایک منہج ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر راوی اور اس کا شیخ ہم عصر ہوں، معاصر ہوں، چاہے وہ ملے نہ بھی ہوں، وہ ان سے روایت کر سکتا ہے عن کے ذریعے سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا منہج یہ ہے کہ میں اس کا سماع بھی ثابت کروں، کہ راوی نے اپنے جس شیخ سے سنا ہے، عن سے روایت کیا ہے، تو میں اس کی آگے سند بھی اس کا سماع بھی ثابت کروں گا۔ کتاب الرقاق میں آپ کو ایک حدیث ملے گی، آج آپ نے بلکہ دیکھنا ہے، آج آپ جب جائیں گے یہ درس سننے کے بعد اپنے گھروں میں جب بخاری شریف کو کھولیں گے، کتاب الرقاق کو جب کھولیں گے، کتاب الرقاق میں آپ پہلی حدیث ہی دیکھیں گے، اس میں ایک راوی ہیں سعید، عبداللہ بن سعید غالباً، وہ روایت کرتے ہیں عن ابیہ عن
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کر دی، یہ سند آ گئی، لیکن اسی سند کے آپ جب نیچے جا کے پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ باقاعدہ قول نظر آئے گا، سعید عن ابیہ سمعت ابن عباس، آگے وہ سمعتو کا صیغہ لا کے امام بخاری رحمہ اللہ وہ عن والی سند کو متصل ثابت کر دیتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ شرائط تھیں سندوں کے حوالے سے، اور یہی منہج تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ یہ آج آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ اچھا، پھر اس کے ایک دوسرا منہج، یہ تو اسناد کے حوالے سے جو شرائط تھیں وہ آ گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر جو حدیثیں ذکر کی ہیں، ان حدیثوں میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب میں کیا منہج اپنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا امام بخاری رحمہ اللہ کے کیا کہنے، کیا ان کی حدیث سے محبت اور کیا ان کی فقاہت۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے جب حدیثوں کو ترتیب دیا ہے نا، پہلے انہوں نے ترتیب دیا ہے فقہی ابواب کے تحت، کہ جو ابواب انہوں نے باندھے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ فقہ کے اصولوں پر باندھے ہیں۔ جس طرح فقہی ابواب ہوتے ہیں، فقہ کے جو ابواب ہوتے ہیں، اسی طرز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھے، اور پھر اسی طرز میں حدیثوں کو لے کے آئے ہیں فقہی منہج پر۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ترتیب تھی اپنی حدیثوں کو امام بخاری شریف میں لکھتے ہوئے، کہ فقہی ابواب سے ان حدیثوں کو لانا ہے۔ پھر جب ابواب کو فقہی ترتیب سے ذکر کر دیا تو پھر آگے اس باب میں جو حدیثیں لائے ہیں ان میں بھی پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی ہی ترتیب رکھی ہے حدیثوں کی۔ وہ ترتیب کیسے رکھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس سند کو بیان کرتے ہیں جو سند عالی ہو، اور پھر اس کے بعد نازل سند کو، اس سے جو عالی درجے سے کم سند ہے، پھر اس سندوں کے ساتھ حدیثوں کو لے کے آتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھار امام بخاری رحمہ اللہ اس ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ راویوں کے نام کے اعتبار سے، یا اس روایت میں یہ چیز زیادہ ہے، یہ کم ہے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، یہ زیادہ ہیں، یہ کم ہے، اس اعتبار سے، یا امام بخاری رحمہ اللہ اس اعتبار سے لے کے آتے ہیں کہ وہ راوی کا سماع جو ہے وہ دوسرے راوی سے بھی ہے، اس کی وضاحت کے لیے امام بخاری اسی طرح ان حدیثوں کو ترتیب کرتے آتے ہیں اپنے ابواب میں۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو حدیثوں کی ترتیب ہے، ایک تو یہ ہے کہ تمام حدیثوں کی اگر ترتیب دیکھیں تو وہ فقہی ابواب کے تحت ہے، لیکن ہر باب میں جو حدیثوں کی ترتیب ہے وہ ان سارے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اعزاز ہے۔ اچھا، اس میں اب تیسری بحث سند کے اعتبار سے ہی، امام بخاری رحمہ اللہ نے، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ معلق حدیثیں بھی ذکر کی ہیں اور مرسل حدیثیں بھی ذکر کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا معلق حدیثیں بیان کرنے میں کیا منہج تھا، مرسل حدیثیں بیان کرنے میں کیا منہج تھا۔ پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو معلق حدیثیں ذکر کی ہیں اپنی صحیح میں، ان کو اگر دیکھا جائے کہ ان کی تعداد کتنی ہے تو وہ 1341 بنتی ہیں۔ کل اگر شامل کیا جائے، مقررات کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ 1341 بنتی ہیں، اور اگر مقررات کو نکال دیں تو پھر صرف اور صرف 159 حدیثیں ایسی ہیں جو معلق ہیں، 159 حدیثیں، بس یہ ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو معلق حدیثیں ذکر کی ہیں ان کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ساری حدیثیں معلق اس لیے ذکر کی ہیں۔ معلق حدیث وہ ہے جس میں مصنف کی جانب سے جو کتاب مرتب کر رہا ہے، جو کتاب لکھ رہا ہے، اس کی جانب سے 1، 2 یا 3 راویوں کا یا اس سے زیادہ راویوں کا نام نہ لیا جائے اور بغیر نام لیے آگے روایت بیان کی جائے، یہ معلق روایت ہے۔ یعنی اس میں جو راوی ہیں وہ سند کے شروع سے جو ہیں وہ نہیں بیان ہوتے مصنف کی جانب سے،
تو یہ جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض معلق روایتیں اس طرح ذکر کی ہیں کہ ان کو کسی دوسرے مقام پر، صحیح بخاری میں ہی کسی دوسرے مقام پر موصولاً روایت کر دیا ہے، ان کی سند جو ہے وہ بیان کر دی، لیکن صرف جو ہے نا طویل کی وجہ سے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو پھر جو ہے تعلیقاً ذکر کیا ہے، معلق ذکر کر دیا ہے اور بتلایا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ جب دوسری جگہ پر وہی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں سند کو جو ہے مکرر نہیں، سند میں دوبارہ نہیں آتا، تکرار نہیں ہے سند میں، سند پھر دوسری سے بیان کریں، لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ فرق رکھیں، راویوں کے درمیان۔ یہ معلق حدیث جو ہے جو انہوں نے ذکر کی ہیں وہ موصولاً ذکر کی ہیں، اکثر ایسی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو معلق ذکر کی ہیں وہ صیغہ جزم کے ساتھ، یعنی اس میں یہ کہا کہ قال فلان قال فلان، یا کبھی صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ صیغہ جزم اور تمریز کی جو آسان فہم بحث ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو معلقات ذکر کی ہیں صیغہ جزم کے ساتھ، وہ ہے تو ٹھیک تھیں، وہ روایات ٹھیک تھیں، صحیح تھیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں تھی، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے شرطیں رکھی تھیں اس پر وہ نہیں آتی تھیں، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو معلق ذکر کیا۔ اور بعض وہ کہتے ہیں کہ ایسی حدیثیں بھی ذکر کی جو صیغہ جزم کے ساتھ ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، وہ ایسی بھی ہیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر تھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر وہ روایات تھیں، ان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیچھے کہیں موصولاً ذکر کر دیا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقات ذکر کی ہیں صیغہ جزم کے ساتھ، لیکن وہ ضعیف ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ ان میں انقطاع تھا، انقطاع کی وجہ سے وہ ضعیف تھیں، سند میں انقطاع تھا۔ اور کچھ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں صیغہ تمریز کے ساتھ، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں تھیں، کچھ ایسی تھی جو حسن تھیں اور کچھ ایسی تھیں جو ضعیف تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح سے جو ہے معلق روایات کو ذکر کیا، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا معلق روایات میں منہج تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مرسل روایات میں کیا منہج تھا؟ مرسل روایت وہ ہے جس میں تابعی جو ہیں وہ صحابی کا نام لیے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر دے، یا اس میں تابعی جو ہیں، تابعی بھی نہ ہو، صحابی بھی نہ ہو، اور تبع تابعی جو ہیں وہ ذکر کر دیں، تو یہ منقطع روایت جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ تو اب جب یہ منقطع روایت ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر تو نہیں آتی، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط تھی کہ میں نے اس میں صحیح حدیثیں ذکر کرنی ہیں، تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مرسل روایات ذکر کی ہیں نا، وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اس لیے ذکر کی ہیں کہ بطور تابع بیان ہو جائے یا بطور شاہد بیان ہو جائے، ان کو بطور حجت نہیں بنایا، بطور حجت کے بیان نہیں کیا، یا اس میں کبھی کبھار امام بخاری رحمہ اللہ مرسل روایت ذکر کر کے اس کے اندر جو اختلافی بات ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، وہ اس میں جو خلاف ہے، کوئی معاملہ جو صحیح حدیث کے خلاف ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مرسل روایات بیان کرنے میں منہج تھا۔ ان چیزوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کس قدر وسیع النظر تھے، کس قدر دقیق سوچ رکھنے والے تھے، کہ ایک ایک چیز کا خیال رکھا اور ایک ایک چیز کو جو ہے وہ اپنی بخاری میں بیان کیا۔ ہمارے اوپر افسوس ہے کہ ہم جو ہے نا اس بخاری کو نہ تو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سمجھ دے، بخاری کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی، امام بخاری کے ساتھ اور ان کی کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اسناد میں جب وہ ذکر کیا ہے تو اس میں بعض موقوف روایات بیان کی ہیں، موقوف یعنی جو صحابہ کے قول تھے، صحابہ کے فتاویٰ تھے، ان کو بھی ذکر کیا،
لیکن ان کو ذکر جو ہے صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ بطور تقویت کے کہ ہمارا جو ہے یہ منہج ہے جو صحابہ میں پایا جاتا تھا، تو صحابہ کا یہ منہج تھا، تو اس لیے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان کو جو ہے نا صرف اس لیے ذکر کیا کہ یہ قول صحابہ کے اندر موجود تھا، یا یہ آیت ہے، یہ اس آیت کی تفسیر صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ موقوف روایات امام بخاری رحمہ اللہ، موقوف آثار جو ہیں وہ بیان کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ حدیثوں میں تکرار بھی کرتے تھے۔ یہ بھی تھا کہ بڑی جگہوں پر وہ حدیثیں جو ہیں لے کر آتے تھے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا جو تکرار تھا وہ اس اعتبار سے ہوتا تھا کہ اسناد کو بیان کیا جائے کہ یہ سند بھی ہے، یہ سند بھی ہے، یہی حدیث اس سند کے ساتھ بھی ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے بیان کرتے تھے کہ ایک حدیث میں ایک صحابی نے سنا ہوتا ہے، اور وہی حدیث کسی دوسرے صحابی نے بھی سنی ہوتی ہے، اور وہی حدیث کسی تیسرے صحابی نے بھی سنی ہوتی ہے، کہ ایسی حدیثوں کو بیان کر دیا جائے۔ تکرار سے یہ ان کی مراد تھی کہ جو حدیث کی ایک اقسام ہے نا کہ غریب قسم، اس سے جو ہے وہ حدیث نکل جائے اور حدیث مشہور میں آ جائے۔ یہ حدیث صرف ایک صحابی سے نہیں ہے بلکہ بڑے صحابہ سے مروی ہے۔ ایک تو یہ معنی ان کا، اور دوسرا ان کا جو ہوتا تھا کہ بعض راوی جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں معنی تو وہی ہوتا تھا، لیکن معنی کے اعتبار سے لفظ جو ہیں وہ دوسرے استعمال ہو جاتے تھے۔ معنی کے اعتبار سے حدیث سبھی کا ایک ہی معنی ہے، لیکن اس کے جو کلمات ہیں، حدیث کے جو اپنے کلمات ہیں، ان میں بعض روات جو ہے نا ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے امام بخاری ان حدیثوں کو تکرار کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ چیز ختم ہو جائے، سارے چیزوں کا ایک ہی معنی جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ موصول وصل ثابت کرنے کے لیے، مرسل کو وصل ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ، یا موقوف کو مرفوع کرنے کے لیے بار بار جو ہے نا وہ وہی روایات لاتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج تھا اسناد کے اعتبار سے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسناد میں یہ منہج اپنایا کرتے تھے۔ اس میں جو ہے آپ کو اگر اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کریں تو اس میں خلاصہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اول تو وہ اسناد میں شروع کو دیکھتے تھے، صحت راویوں کو، پھر اتصال سند معانن کو متصل کرنا۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج تھا ترتیب حدیث میں فقہی اعتبار سے، اور پھر حدیثوں کو جو بیان کیا ہے پہلے عالی سند، پھر اس سے نازل سند جو ہے وہ بیان کیا، کسی نسخ کو بیان کرنے کے اعتبار سے کہ پہلے حکم یہ تھا پھر حکم یہ ہے، یا کسی راوی کا نام یا کسی روایت میں جو زیادہ ہے وہ بیان کرنے کے لیے بیان کیا۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے سند میں جو معلقات ہیں اس میں وہ صیغہ جزم اور صیغہ جزم اور صیغہ تمریز والی بحث وہ آپ ذہن میں رکھیں بخاری شریف کو پڑھتے ہوئے۔ پھر اسی طرح جو مرسل روایات میں ہے، مرسل میں بھی یہی تھا کہ اصل میں وہ صرف اپنے منہج کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ دیکھیں کہ جی صحابہ اس حدیث سے یوں سمجھتے تھے، اور اس میں مرسل میں وصل بیان کرنے کے لیے بہت سارے یہ کہ یہ حدیث جو ہے وہ مرسل ہے، یہ حدیث جو ہے وہ موصول ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے جو صحابہ کے آثار بیان کی ہیں اس میں بھی اپنا منہج بیان کیا۔ تو اس میں پھر تکرار جو بیان کی ہے، تکرار اس لیے کہ وہ حدیث حد الغرابہ سے نکل جائے، وہ حدیث میں جو راویوں کے لفظوں کا اختلاف ہے وہ واضح ہو جائے، اور وصل اور ارسال جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج ہوتا تھا سند کے اعتبار سے۔ اب دوسری بحث ہماری اور آخری بحث، چوتھی بحث، امام بخاری رحمہ اللہ کا متن میں کیا جو ہے وہ منہج تھا۔ متن میں منہج، تو متن میں منہج کے حوالے سے پہلی جو چیز آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے، امام بخاری رحمہ اللہ متن میں آپ سب سے پہلی جو چیز دیکھیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب کو دیکھیں۔ ابواب، امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 97 کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اپنی بخاری شریف میں، اور ہر کتاب میں بہت سارے ابواب ذکر کی ہیں۔ انہی ابواب کے بارے میں ہی علماء کا ایک مقولہ ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی،
امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے وہ ان کے ابواب میں ہی ہے، ان کے ابواب کو دیکھیں۔ اچھا، جب ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب کو دیکھتے ہیں تو ان میں امام بخاری رحمہ اللہ کا جو انداز ہے، کبھی کبھار تو باب اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی، اللہ کے فرمان پر جو ہے نا باب کر دیتے ہیں، باب قول اللہ تعالی ونازع الموادین القسط، یا امام بخاری رحمہ اللہ باب ذکر کرتے ہیں اس طرح کہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان انا اعلمکم باللہ۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ یا کبھی کبھار اس طرح جو ہے نا وہ باب ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کا یہ قول ہے، صحابہ کے قول پر امام بخاری رحمہ اللہ وہ اس باب کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے باب ذکر کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ یہ کبھی کبھار امام بخاری رحمہ اللہ یا اکثراً امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کرتے ہیں کہ خود سے ہی وہ باب مرتب کرتے ہیں، مطلب حدیث سے جو چیز اخذ ہو رہی ہے اس کو وہ ذکر کر دیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنے باب کے اندر۔ تو یہ ہے، لیکن ان ابواب کی جو ہے یہ تو ہو گیا نا واضح ہے، لیکن ان ابواب کی پھر اقسام ہیں۔ ان کی اقسام یہ ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب کبھی باب کا عنوان ذکر کرتے ہیں نا تو کچھ تو عنوان ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں، مطلب فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ باب کا حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے، وجہ الدلالہ کیا ہے، وہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا کہ جی باب علامت الایمانی حب الانصار، کہ یہ باب ہے کہ انصار سے محبت جو ایمان کی علامت ہے، یہ باب باندھا۔ اب اس باب میں جو حدیث لائے، حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آیت الایمانی حب الانصار، کہ ایمان کی جو ہے وہ نشانی یہ ہے کہ انصار سے محبت ہوگی، وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ انصار سے کوئی بندہ صحابہ سے بغض رکھتا ہوگا۔ تو بعض تراجم ایسے ہیں، بعض ابواب ایسے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے کہ جو بالکل واضح ہیں، جیسا باب ویسی حدیث، جیسا باب ویسی حدیث۔ لیکن بعض ابواب ایسے ہیں کہ جن میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان میں بڑا سوچ و بچار کرنا پڑتا ہے کہ امام بخاری نے کیسے جو ہے اس باب کو اس کے تحت ذکر کیا ہے، اس حدیث کے تحت ذکر کیا ہے، اس حدیث سے کیسے یہ باب ثابت ہوتا ہے، یا یہ جو باب امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا ہے اس میں یہ کیسی چیزیں آتی ہیں۔ ایسے بھی باب ہیں، اس میں ان باب کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیچے حدیث ذکر کرتے ہیں ان حدیثوں میں وہی باب کا معنی پایا جاتا ہے، احتمال ہوتا ہے کہ اس حدیث میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے جو اوپر باب ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب جہر الامام بالتامین، کہ امام جو ہے وہ آمین اونچی آواز میں کہے گا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھ دیا۔ پھر اس میں جو حدیث لائے ہیں اس میں حدیث یہ ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب یہ حدیث جو ہے بظاہراً ایسے لگتا ہے کہ یہ ترجمے کے باب کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی، لیکن اس میں یہ جو اذا امن الامام ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یہ اس میں یہ احتمال پایا جا رہا ہے کہ وہ امام آمین اونچی ہی کہے گا تو ہم آمین کہیں گے۔ اس میں جو ہے بعض امام بخاری رحمہ اللہ کے باب اس طرح سے ہیں کہ اس میں آپ کو بڑی جو ہے وہ سوچ و بچار کرنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کیسے تعلق ہے۔ یہ کبھی کبھار امام بخاری رحمہ اللہ باب بیان کرتے ہیں اور نیچے جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی مطابقت نہیں ہے، پر ایسا نہیں ہوتا، اس میں بھی مطابقت ہوتی ہے۔ وہ کیسے مطابقت ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ذکر کرتے ہیں نا باب، اس باب میں جن راویوں سے وہ حدیث ذکر کی ہے ان راویوں سے اسی باب کے متعلق کوئی نہ کوئی دوسری روایت موجود ہے، جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ تھا۔ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک بڑا جو ہے وہ دقیق نظری ہے اس بارے میں، ابواب کے بارے میں۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے بخاری شریف پڑھتے ہوئے کہ باب ذکر کرتے ہوئے صرف اتنا لکھ دیتے ہیں کہ بابن، اب نہ تو اس کے ساتھ کچھ لکھا قول اللہ نہ قول النبی، اس طرح سے کچھ بھی نہیں لکھا، صرف باب لکھا۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک مستقل باب ہے، نہیں، یہ مستقل باب نہیں ہوتا، یہ مستقل باب نہیں ہوتا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب بہت ساری حدیثوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں
اور ان میں سے کوئی حدیث میں کچھ اہم بات آ جائے یا کوئی ایسی بات ہو جو بطور تنبیہ بیان کرنی ہو یا بطور فائدہ وہ حدیث بیان کرنی ہو. بہت ساری روایات بیان کر رہے ہیں، اسی میں جو ہے نا پھر آ گئی کوئی روایت جو اس میں کوئی بڑی اہم بات ہے، تو اس اہم بات کے اوپر باقی جو ہیں فقہی منہج تو یہ ہے کہ ایسی بات ذکر کرنے سے پہلے اوپر آپ لکھیں فائدہ یا تنبیہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ فائدہ یا تنبیہ نہیں لکھتے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ اس جگہ پہ بابن لکھ دیتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ بھی موجود ہے، یا یہ حدیث بھی اس میں پیش کی جا سکتی ہے، یا اس میں یہ جو ہے یہ تنبیہ آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے. تو یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج ہے باب کو ذکر کرتے ہوئے. آخری بات جو ہے اسی متون کے اعتبار سے امام بخاری کا منہج وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے متون میں متن میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے فوائد ذکر کرتے ہیں، بہت ساری تعلیقات ذکر کرتے ہیں، بعض روایات ذکر کرتے ہیں. بعض روایات پر امام بخاری رحمہ اللہ اپنا کچھ فائدہ لکھتے ہیں، اپنی کچھ جو ہے نا وہ روایت اپنا کچھ تعلیق لگا دیتے ہیں، کچھ فائدہ لکھ دیتے ہیں. اب وہ اس میں بھی منہج کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ؟ اس میں 3 چیزیں امام بخاری کا منہج ہے. ایک تو یہ کہ حدیث میں جو ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جو جس کا معنی جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہے جس کا معنی، اس کا معنی بیان کر دیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. غریب الحدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے ان فوائد میں ذکر کر دیتے ہیں. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث میں ذکر کیا العنازہ. اب العنازہ کے آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھ دیا کہ جی یہ عنازہ جو ہے عصن علیہ زج او زجہ، کہ یہ وہ عصا جس کے آگے پھالا لگا ہو. تو اس طرح جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ ان کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. یا جس طرح ایک حدیث میں ہے القصۃ البیضاء او القصۃ البیضاء، کہ جب آپ سفیدی دیکھ لو. اب سفیدی سے مراد کیا ہے؟ سفیدی سے بات سمجھ نہیں آ رہی، مشکل لفظ ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ساتھ بیان کر دیا ترید بذالک الطہر من الحیضہ، کہ اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ جب تم حیض سے پاک ہو جاؤ. تو اس طرح یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج، فوائد ذکر کرنے کا. متن کے اندر شروع میں آخر میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ذکر کر دیتے ہیں اپنی بات کہ اس کا یہ معنی ہے، مشکل معنی. اور کبھی کبھار امام بخاری رحمہ اللہ متن کے اندر جو ہے ناسخ اور منسوخ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے اور یہ اس کا ناسخ ہے. جس طرح ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جی رات کو میت کو دفن نہ کیا جائے. یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، صحیح حدیث ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کر دی. امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا حدیث ذکر کی؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، آپ کے پاس اکثر آیا کرتا تھا. تو کچھ دن ہوئے وہ آیا نہیں، یا ایک دن ہو گیا وہ آیا نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رات میں فوت ہوا، تو ہم نے رات میں ہی اس کو جو ہے کفن دفن دے کر غسل دلا کر جو ہے نا اس پر نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ مجھے تو بتلاتے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر اس کی قبر پر گئے. تو یہ جو حدیث ہے یہ اس کا ناسخ ہے جو امام مسلم نے بیان کیا ہے، وہ منسوخ ہے. جس میں تھا کہ نہیں دفن کر سکتے، تو اس میں تھا کہ دفن کیا انہوں نے رات، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جو ہے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو یہ چیز بھی امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اپنے متن کے اندر کہ اس میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے منسوخ روایات ہیں ان کا جو ناسخ ہے وہ بیان کر دیا. پھر اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ، آخری بات، امام بخاری رحمہ اللہ حدیث میں جو مطلب ہے اس کو سمجھانے کے لیے بھی کہ بھائی اس کا یہ معنی ہے، وہ بھی جو پڑھنے والے کو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، تو اس کو واضح کر دیا. اس کو واضح کرنے کے لیے بھی امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تعلیق جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں. جس طرح اس کی ایک مثال ہے ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ شہرانی لا ینقصان، 2 مہینے کم نہیں ہوتے. شہرن عید، وہ 2 مہینے عید کے ہیں. رمضان و ذوالحجہ، رمضان کا اور ذوالحجہ کا مہینہ.
اب اس میں جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا معنی ہے کہ 2 مہینے کم نہیں ہوتے. تو آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کر دیا کہ قال ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال اسحاق، امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا، و ان کان ناقصا فہو تمام، کہ اگر یہ ناقص بھی ہوں، ایک معنی ان کا یہ بیان کیا کہ اگر یہ ناقص بھی ہوں، کم ہوں، کم سے مراد یہ ہے کہ 29 دنوں کے ہوں جائیں، 30 دنوں کے نہ ہوں، تو بھی ان کا اجر پورا پورا ملتا ہے، ان کا اجر پورا پورا ملتا ہے. اور ایک اس کا یہ معنی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لا یجتمعان کلاہما ناقص، کہ دونوں مہینے کبھی بھی کم نہیں ہوں گے، اس اعتبار سے کہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان بھی 29 کا ہو اور ذوالحج کا مہینہ وہ بھی 29 کا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو رمضان 29 کا ہوگا یا ذوالحج 29 کا ہوگا، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. یہ جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کر دیتے ہیں اپنی بخاری شریف میں. تو میرے ساتھیوں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مختصر منہج آپ کو آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ آپ کو آسان لفظوں میں جو ہے بات سمجھ میں آ جائے. اگر آپ اس میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شرح ہے، شرح جو کی ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے، اس میں فتح الباری میں حدیثوں کے تحت یہ بڑے فوائد ذکر کیے ہیں، اس شرح کو پڑھیں. پھر اسی طرح جو ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ کی جو مقدمہ جسے بھی کہا جاتا ہے فتح الباری کا، ہدی الساری، اس میں جو ہے نا ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو ان کتابوں کا، یا ایضاح البخاری، اس میں جو ہے نا آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی آپ کو ملیں گی. آپ ان چیزوں کو پڑھیں، بلکہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کیسے جو ہے نا یہ ساری چیزوں کو ذکر کرتے تھے. اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ساری جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی، یہ منہج تھا. اب ان باتوں سے جو ہے نا ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ایک تو وہ عقیدہ سلف پر تھے، سلف صالحین کے منہج پر تھے، اور دوسرا نہ صرف وہ عقیدے میں ماہر تھے بلکہ وہ فقہ میں بھی ماہر تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. اس کی مثال جو ہے، ایک دفعہ امام عبداللہ بن محمد وہ فرماتے ہیں کہ جب احمد بن حرب، یہ بھی بہت بڑے امام تھے، نیشا پور میں فوت ہو گئے، تو ان کا جنازہ پڑھا گیا اور ان کو دفنانے کے لیے لے کے جایا جا رہا. تو اس جنازے میں امام بخاری بھی تھے اور امام اسحاق بن راہویہ بھی تھے. تو لوگوں میں سے بعض نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد افقہ من اسحاق. بعض نہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو امام بخاری ہیں نا، وہ اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ سے زیادہ فقیہ ہیں، زیادہ فقاہت رکھتے ہیں. اور بلکہ یہ بات تو امام اسحاق بن راہویہ نے بھی کی ہے. امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل ابصر منی، کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری جو ہے نا، وہ مجھ سے زیادہ بصیرت رکھنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ بصیرت رکھنے والے تھے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ. پھر اسی طرح امام محمد بن بشار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں قیام پذیر تھا، اور ہمیں پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بصرہ میں آ رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ جیسے ہی بصرہ میں آئے، میں نے کہا قادم اليوم سید الفقہاء، آج فقہاء کا سردار آپ کے سامنے آ گیا ہے. آج ہمارے پاس بصرہ میں وہ آ گیا ہے جو فقہ کا ماہر ہے، جو سید الفقہاء ہے. دیکھیں کیا لقب دیا امام بخاری رحمہ اللہ. اسی طرح امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں جالست الفقہاء والزہاد والعباد، کہ میں فقیہوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں، بڑے بڑے فقیہ دان جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، بڑے بڑے نیک لوگوں کے ساتھ، عبادت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. فما رأیت منذ عقلت مثل محمد بن اسماعیل، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، محمد بن اسماعیل سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، محمد بن اسماعیل سے بڑا کوئی زاہد، کوئی عبادت گزار نہیں دیکھا. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے. اللہ اکبر. امام ابو مصعب الزہری، احمد الزہری، وہ کہتے ہیں کہ محمد افقہ عندنا وابصر بالحدیث من احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات کہی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے عزیز طلبہ، اس بات پر آپ ذرا غور کریں کہ امام ابو مصعب احمد زہری کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری جو ہیں وہ ہمارے نزدیک امام احمد بن حنبل سے بھی زیادہ فقیہ ہیں اور ان سے بھی زیادہ بڑے محدث ہیں. یہ بات کہی. اللہ اکبر. تو سامعین، حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا، اعتراض کیا
کہ یا شیخ آپ نے تجاوز الحد، یہ تجاوز کر دیا ہے، حد سے بڑھ گئے ہیں۔ امام بخاری ان کے شاگرد تھے، امام احمد بن حنبل کا ان کا اپنا مرتبہ ہے۔ تو وہ فرمانے لگے، ابو موسیٰ فرمانے لگے لو ادرکت مالکا ونظرت الی وجہہ ووجہ محمد بن اسماعیل اللہ اکبر لقلت کلاہما واحد فی الحدیث والفقہ۔ اگر امام مالک اور امام محمد بن اسماعیل ایک ہی جگہ پر بٹھا دیے جائیں اور تم ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھو تو تم ان دونوں کے چہروں سے اندازہ لگاؤ گے کہ دونوں ہی حدیث میں اور فقہ میں ایک ہیں، دونوں کا مقام ایک ہی جیسا ہے، دونوں کے مقام میں فرق نہیں۔ تو یہ بات اسی طرح جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے فقی امام ذہبی رحمہ اللہ نے بات کی، کان اماما حافظا حجتا رأسا فی الفقہ والحدیث مجتہدا، کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امام بھی تھے، حافظ بھی تھے، حجت بھی تھے، اور فقہ اور حدیث اور اجتہاد میں ان سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں، یہ چوٹی پر تھے۔ تو یہ آج کا درس ہمارا اس پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ میں اور آپ اس منہج پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اتنے عظیم محدثین ہمارے پاس، ان کی کتب ہمارے پاس موجود ہیں، میں اور آپ اس سے کتنا استفادہ حاصل کرتے ہیں، کتنا ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ہم لگ جائیں اس کے اوپر، اپنی زندگیوں کو کھپا دیں، اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں۔ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا نہیں ہونی چاہیے، ہمارا اصل جو مقصد ہونا چاہیے وہ آخرت ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے علماء کا، یہی ہمارے سلف صالحین کا منہج تھا۔ ہمیں اس منہج پر چلنا ہے، اسی منہج پر ہم نے اپنے طلباء کو چلانا ہے اور اپنے طلباء کو یہ بات بتلانی ہے کہ بھائی یہ ہیں اصل کرنے کے کام جو امام بخاری کر کے گئے، ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے، ہمیں بھی ایسا چلنا چاہیے، ہمیں بھی امام بخاری کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی امام بخاری جیسے منہج رکھنے والے لوگ پیدا ہوں، ان جیسے کام کرنے والے لوگ پیدا ہوں۔ یہ ہمارے اندر سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرما دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس درس میں جو صحیح بات تھی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، اور اس میں جو غلط بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔